تیسری مجلس صوم رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، رمضان کا صوم اسلام کا ایک رکن اور اہم اساس ہے۔ فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سورة البقرہ۔ اے مومنو، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، امید ہے کہ تم متقی بن سکو۔ رمضان کے چند ایام ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان دنوں بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کرے، اور جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلایا کریں، اور جس نے تطوعاً کار خیر کر لیا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی دلیل اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا بنا کر نازل ہوا۔ جو اس ماہ رمضان میں موجود رہے اس کو چاہیے کہ صوم رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنی نہیں چاہتا ہے، اور چاہیے کہ تعداد پوری کرو اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کے مطابق، اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادتین کا اقرار یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، رمضان کا صوم رکھنا۔ بخاری اور مسلم۔ صوم رمضان کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے، جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ مرتد شمار ہوگا۔ اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ قتل کیا جائے اور بلا غسل و کفن صلاۃ الجنازہ پڑھے بغیر مسلمانوں کی قبرستان سے دور کسی گڈھے میں دفن کر دیا جائے۔ صوم کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی۔ ابتداءً صوم افضل و بہتر قرار دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے رکھا تھا کہ چاہے صوم رکھیں یا مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ پھر جب آیت کریمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ الی آخرہ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو گیا، اور ہر بالغ مقیم غیر معذور پر صوم فرض ہو گیا۔ ماہ رمضان کا ثبوت 2 طریقہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، چاند کی رویت ہو جائے، خواہ ہر ایک بذات خود دیکھ سکے یا کچھ معتبر قسم کے لوگ ماہ رمضان کی رویت کی شہادت دے دیں۔ فرمایا گیا اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب چاند کی رویت ہو جائے تو صوم رکھو۔ بخاری اور مسلم۔ چاند کی رویت سے متعلق ایک مسلم عاقل بالغ اور معتبر شخص کی شہادت ہی قابل قبول ہوگی۔ کافر، بچے، جھوٹے اور کمزور نگاہ والے کی شہادت کا اعتبار نہ ہوگا۔ نیز دخول رمضان کے متعلق ایک ہی آدمی کی شہادت کافی سمجھی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ چاند دیکھ رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صوم رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ ابو داود اور حاکم۔ لہٰذا اگر کسی نے قطعی طور پر چاند دیکھ لیا ہے تو اس پر واجب ہے
کہ ذمہ داران کو خبر کر دے، خواہ یہ چاند رمضان کا ہو یا شوال اور ذی الحجہ کا، کیونکہ صوم رکھنا، توڑنا اور حج جیسے واجبات اسی رویت ہلال پر موقوف ہیں۔ اگر چاند دیکھنے والا ذمہ داران سے دور ہو اور خبر پہنچانا ممکن نہ ہو تو خود صوم رکھے اور خبر پہنچانے کی حسب استطاعت تگ و دو کرے۔ اور اگر اسلامی حکومت کے ریڈیو وغیرہ نے رمضان سے متعلق اطلاع دی ہو تو اس خبر کی بنیاد پر صوم رکھنا اور توڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اعلان ایک شرعی حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت رؤیت ہلال کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عام اعلان کرنے کا حکم دیا۔ نیز رمضان کی رؤیت ثابت ہو جانے کے بعد مطلع کا اعتبار نہ ہوگا، کیونکہ حکم رؤیت پر موقوف ہے نہ کہ اختلاف مطلع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند کی رؤیت پر صوم رکھو اور چاند کی رؤیت پر صوم توڑ دو۔ بخاری اور مسلم۔ نمبر 2، شعبان کی 30 تاریخ پوری ہو جانے کے بعد سمجھا جائے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ قمری مہینہ 30 سے زائد اور 29 سے کم نہیں ہوتا۔ کبھی 3-4 ماہ مسلسل 30 کے اور کبھی 29 کے ہو جاتے ہیں، اگرچہ عموماً 1 ماہ 2 ماہ پورا ہوتا ہے اور تیسرا ماہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موسم ابر آلود ہو تو 30 دن پورا کر لیا کرو۔ ترمذی۔ ان احادیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کا صوم رکھنا نہیں چاہیے، اور اگر چاند نہ دیکھا جا سکے تو شعبان کی 30 تاریخ پوری کرنے کے بعد ہی صوم رکھا جائے۔ 30ویں دن صوم رکھنا درست نہیں، خواہ نفلی ہو یا نہ ہو، جیسا کہ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ جس نے شک کے دن صوم رکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو داود، ترمذی اور نسائی۔ الہی اس ماہ کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا، اپنی اطاعت پر مدد فرما اور نافرمانی سے بچا، اور ہماری اور ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، آمین۔